بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورونا وائرس، یہ وائرس تنبیہ ہے، وارننگ ہے، اللہ پاک کی خفگی کا اظہار ہے۔ نمرود اپنے وقت کا قاہر بادشاہ تھا، رب کا نافرمان اور گناہوں پر فخر کرنے والا۔ ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور ساری بادشاہی کو تہ و بالا کر دیا۔ صوفیہ کی کتب میں لکھا ہے کہ اس مچھر کا ایک پاؤں جل گیا تھا۔ اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی تو حکم ہوا، صبر کرو، تم سے بڑا کام لیں گے، اور یہ کام نمرود کی ناک میں اسے بھیجنا تھا۔ یہ کورونا بھی ناک، منہ اور آنکھ سے اندر جاتا ہے، جلد کے ذریعے داخل نہیں ہو سکتا۔ اسے بھی لنگڑے مچھر کا نیا ورژن سمجھے۔ یہ وائرس کیسے پھیلا، کیوں پھیلا، وہ سب اپنی جگہ۔ اہم بات یہ کہ اللہ پاک نے اسے کیوں پھیلنے دیا۔ وہ رب جو انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، کیوں خفا ہوا، کیوں اس نے بچاؤ کا سسٹم بند کر دیا، انسانوں کے درمیان وائرس کو چلنے پھرنے پھیلنے دم پکڑنے کی اجازت کیوں دی؟ صرف اس لیے کہ دنیا بھر کی حکومتیں، طاقتور ادارے، افراد، کاروباری دنیا، عدالتیں، پولیس، رینجرز، افواج، سب رب کی نافرمانی میں شیر ہو گئے، ظلم اور گناہ پر دلیر ہو گئے تھے، سیاکاری پر فخر کرنے لگے تھے۔ ان میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں تھی، مسلم بھی تھے، کافر بھی تھے، عیسائی بھی، ہندو بھی، بدھ بھی، سکھ بھی، سب رب کو بھول گئے تھے۔ اللہ نے سب کو یاد دلا دیا ہے کہ وہ ہے اور ویسا ہی رب ہے جیسے تھا۔ پھر رب نے جنہیں توبہ کی توفیق دی ان سے مسجدیں بھر گئی، اور جنہیں نہیں دی انہوں نے مساجد کو تالے ڈال دیے۔ سوال یہ ہے کہ توبہ جلد کیسے قبول ہوگی، بلا جلد کیسے ٹلے گی؟ ظاہر ہے مسجد میں، جہاں اجتماعی سجدوں کا، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان کی قبولیت کا لمحہ بھی جلد آتا ہے۔ مسجد خانہ کعبہ کی بیٹی ہے۔ سعودیوں نے خانہ کعبہ جزوی بند کیا اور مسجد پوری بند کر دی۔ یہ رب کی ناراضگی کا اشارہ نہیں؟ آپ اللہ کے گھر جا کر گڑ گڑائے، روئے، زاری کرے، دعائیں مانگے، تبھی تو وہ راضی ہوگا اور ایسی صاف ہوا چلائے گا جو کورونا کو اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ وبائے آفت ہوتی ہے اور آفت آسمان سے نازل ہوتی ہے، حکم اوپر سے آتا ہے اور سبب زمین پر بنتا ہے۔ کبھی یہ سبب چوہا بنتا ہے، کبھی چمگادڑ، کبھی جراثیم، کبھی وائرس۔ کام تیار ہو جائے تو پھر برق گرتی ہے سارے انسانوں پر۔ بے شک ہم اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں، حد سے بڑھ جائے تو دونوں جہاں میں، اور حد میں رہے تو آخرت میں۔ ان گناہوں پر فخر کرنا، طاقت پر گھمنڈ کرنا، تکبر کا اظہار کرنا رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے، جبکہ شرمندگی، ندامت اور توبہ کرنا عاجزی، بندگی، بے بسی، کمزوری کا اظہار، غلطی، خطا، گناہ، دل آزاری، ظلم و ستم، صفاکی پر معافی طلبی، پشیمانی، دکھ اور تکلیف، رب کے آگے توبہ کرنا، مظلوم سے معذرت، معافی اور درگزر کی درخواست کرنا اور صدقہ کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور صدقہ صرف پیسوں سے نہ کرے، الفاظ سے بھی کرے، وہ بھی صدقہ ہے۔ سوچ بھی صدقہ ہے، مشورہ، نیکی اور نیت بھی صدقہ ہے۔ اچھی نیت اچھی سوچ پیدا کرتی ہے جو اچھے راستے کا رستہ دکھاتی ہے۔ اپنے گھر میں راشن بھرے تو ساتھ 2 غریبوں کے ہاں بھی ڈلوا دے، یہ برکت کا صدقہ ہے۔ راشن منگائے تو پرندوں کا دانہ بھی منگائے، یہ پرندوں کا صدقہ ہے۔ گھر کے لیے ماسک لیتے ہیں، درجن بھر غریبوں میں بھی بانٹ دے۔ صابن، ڈیٹول، سینیٹائزر لیتے ہیں، تھوڑا سا الگ کر کے غریب کے ہاں بھیج دے۔ غریب کو ایسے اون کرے جیسے بے سہارا بچوں کو کرتے ہیں۔ ہر ماہ ان کے لیے کچھ نقدی الگ کرے اور اسے ثواب یا احسان سمجھ کر نہ دے، یہ غریب کا احسان ہے
کہ آپ سے لیتا ہے اور آپ کو خاندان کو رب کے قہر سے بچاتا ہے۔ عاجزی، محبت اور عزت سے سامان دے، تحقیر آمیز انداز نہ اپنائے۔ غریب کا گزارا آپ کے بغیر ہو جائے گا، آپ کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یقین نہ آئے تو اپنے گھر پر نظر ڈال لے۔ ڈرائیور، چوکیدار، کام والے لڑکے اور سب سے بڑھ کر صفائی، جھاڑو، پونچھا کرنے والی ماسیاں نہ آئی تو آپ 2 دن میں ڈیر ہو جائے۔ ان میں کپڑے دھونے والی اور کھانا پکانے والی ماسی بھی شامل کر لے۔ یہ سارے حاضر نہ ہوں تو آپ کو تارے نظر آ جائیں گے۔ دولت، سرمایہ، جائیداد، منصب، طاقت، اختیار کسی کام نہ آئے گا۔ جب اپنے کپڑے خود دھونے پڑے، پانی اٹھ کے پینا پڑے، گیٹ کھولنا پڑے، صفائی کرنی پڑے، برتن دھونے پڑے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ان غریبوں کی قدر کرے، یہ آپ کے دست و بازو ہے، اولاد سے زیادہ آپ کی خدمت کرتے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، معمولی تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں اور آپ کے لیے جان بھی داؤ پر لگاتے ہیں۔ انہیں اولاد سمجھے اور اسی طرح خیال رکھے جیسے اولاد کا رکھتے ہیں، ورنہ وائرس تو پھر ہے ہی جو غریب دیکھتا ہے نہ امیر، دولت دیکھتا ہے نہ غربت، طاقت دیکھتا ہے نہ ریاست، وردی دیکھتا ہے نہ شیروانی، حلیم دیکھتا ہے نہ بریانی۔ اس سے بچنا ہے تو غریب کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کی دعائیں لے اور اسے پریشانی سے بچائے، پھر اللہ آپ کو